بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، ماہ ذوالحجہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے، وہاں اس ماہ مبارک میں پیکر حیا و سخا داماد پیغمبر ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے ہماری آج کی ویڈیو حضرت عثمان غنی کی سیرت اور ان کی شہادت کے حسین ترین عنوان پر مشتمل ہے۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، آپ کا نام ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی قریشی اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا، پہلے رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا سے، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی، بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا اور شرافت، اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 23 ہجری بمطابق 644 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقیہ، قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ سن 35 ہجری 12 ذی الحجہ بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میں شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے، آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دست برباد نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت اور کردار کے ساتھ ثروت اور سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں
مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمانی غنی بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اسی طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان نے نبی پاک کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا، حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت اور امانت آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے، فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔